نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین اور سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، اس نے ایک اور مرتبہ ہمیں تفسیر کی کلاس میں جمع ہونے کی توفیق عطا کی۔ الحمدللہ گزشتہ تفسیر کی کلاسوں میں بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو بہت بڑی فضیلت والی چیز بنایا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت اور قرآن مجید کے اندر اس کا مقام ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ قرآن مجید میں سب سے افضل، سب سے اشرف سورت مانی جاتی ہے۔ اسی سورے کے اندر عظمت والی آیت آیت الکرسی بھی ہے۔ تو گزشتہ تفسیر کی کلاس میں آپ کے سامنے یہ سب باتیں آئی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو صفتیں بتائیں وہ بھی آپ کے سامنے آئے تھے۔ ایمان والوں کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے بغیر اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کے اوپر ایمان لانا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ نہ ہم نے خدا کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ آسمانی کتابوں کو دیکھا، نہ پیغمبروں کو دیکھا، کوئی معجزہ، کوئی کرامت، کچھ بھی نہیں دیکھے۔ ہم اللہ کو بغیر دیکھے کہ اس کے رب ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب میں یہ بات آ گئی۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز ادا کرتے ہیں، یعنی اپنے جسم کو خدا کے سامنے جھکا دیتے ہیں، اللہ کے تابع کرتے ہیں۔ نماز کے ساتھ ساتھ روزہ بھی ایک جسمانی عبادت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو کچھ ہم کو دیا اس میں سے ہم خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں ایمان والوں کی صفت کر کے گزشتہ تفسیر میں بات آئی۔ جو حضرات ان تینوں صفتوں کے بارے میں تفصیل سے سننا چاہتے ہیں وہ اس سے پہلے کی کلاس کو اگر سن لیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 پر بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والوں کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے اس قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اتری تھیں ان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن مجید پر بھی ایمان ہے، اور قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں اتری ان تمام پر بھی ایمان ہے، تو اس کا مطلب اس کا ایمان سچا ہے۔ اچھا، جس طرح سے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید اتری تھی، اسی طرح دوسرے نبیوں کے اوپر بھی کتابیں آئیں۔ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں اور یاد کر لیں۔ اگر یہ چند چیزیں یاد رہ جائیں نا تو قرآن مجید کی تفسیر سننے میں اور پڑھنے میں بہت زیادہ مزہ بھی آئے گا۔ انشاءاللہ آپ اس مزے کو محسوس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو کیا کہنا چاہتا ہے، یہ تمام باتیں خود بخود آپ کے ذہن میں آتی جائیں گی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہمارے نبی سے پہلے کیا کیا کتابیں اتریں نوٹ کر لیں۔
سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کی تختیوں پر لکھی ہوئی کتاب تورات کو اتارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کو تورات کہتے ہیں۔ دوسری کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور کو اتارا۔ اتنی زبردست کتاب تھی، اتنی پر اثر تھی، جب بھی داؤد علیہ السلام اس زبور نامی کتاب کو اپنے لہجے میں پڑھتے تھے تو آسمان میں اڑنے والے پرندے بھی ٹھہر کر ان کی اس کتاب کو سنتے تھے، زمین پر درخت کے پتے بھی حرکت کرنے سے رک جاتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی اس کتاب کو سنا کرتے تھے۔ ایسی تھی وہ کتاب زبور۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کو اتارا، جسے ہمیں اس زمانے کی بائبل کہتے ہیں، لیکن وہ بائبل اصل انجیل نہیں، ان لوگوں نے اس کتاب کے اندر رد و بدل کر دیا۔ میں انشاءاللہ آگے بھی آپ کے سامنے بتاؤں گا، یہ سب چیزیں آئیں گی ایک کے بعد ایک۔ پھر بتاتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل۔ یہ تین کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ تین کتابیں دنیا میں اتری تھیں، لیکن ان کے بعد والوں نے کیا کیا، اپنی پسند کے مطابق کتابوں کو تبدیل کرتے رہے، اپنی پسند کے مطابق کتابوں کو بدلتے رہے، رد و بدل کرتے رہے، جیسے ان کی منمانی ہوتی تھی آیتوں کو اور حکموں کو بدل دیتے۔ اچھا، جب یہ کتابیں بدل گئیں، ان کی آیتیں بدل گئیں، ان کے حکم بدل گئے، لیکن ان کے اوپر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ سوال سمجھیں۔ ایمان والوں کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ تمام نبیوں کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ جب یہ کتابیں بدل گئیں، یہ کتابیں اپنی اصلی حالت پر نہیں رہیں، تو ان کتابوں پر ایمان کئی کو لانا؟ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت یہ کتابیں ان نبیوں کو دیا تھا، اس وقت وہ تمام کتابیں اپنی صحیح حالت میں تھیں، تمام کتابیں صحیح کیفیت میں تھیں، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا تو ان نبیوں کے امتیوں میں جو لوگ شریر تھے، خبیث مزاج کے تھے، ان لوگوں نے اپنی پسند کے مطابق بدل لیا، ورنہ تو اصل کتاب جیسی اتری تھی وہ حق تھی، اس کتاب میں سچی باتیں تھیں۔ ان تمام کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ یہی نہیں بلکہ ان کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا پیغام بھی دے دیا تھا۔ یعنی آج سے 3000 سال پہلے، 5000 سال پہلے جو نبی آئے تھے، ان نبیوں کی کتابوں میں بھی ہمارے نبی کا ذکر تھا، ان نبیوں کی کتابوں میں بھی ہماری امت کا ذکر تھا۔ جس وقت ہم پیدا نہ ہوئے، ہمارے ماں باپ دنیا میں نہ تھے، ہمارے دادا دادی کا کوئی وجود نہ تھا، ہماری نسلیں، ہمارے خاندان، ہمارے قبیلے، ہمارے گاؤں، شہر، بستیاں، کچھ بھی کسی بھی چیز کا نام و نشان نہیں تھا، اس وقت میں ہمارا ذکر پچھلے نبیوں کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام دیا دیکھو، ہمیں آنے سے 5000 سال پہلے دنیا میں ہمارا تذکرہ ہو گیا، ہمارا چرچا ہو گیا، ایک بڑی امت آنے والی ہے۔
بنی اسرائیل میں کوئی غلطی کرتا تو ان کی پیشانی کے اوپر اس غلطی کو لکھ دیتے تھے۔ اس بنی اسرائیل نے اتنا ستایا، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بیزار ہو کر حکم دیا، اگر تمہاری توبہ قبول ہونا ہے، تم نے جو توبہ کیا، تم نے جو استغفار پڑھا، تمہاری غلطی کی معافی ہونا ہے، تو اس کا ایک راستہ ہے کہ تم لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں کو کاٹو۔ کتنا بڑا چیلنج تھا، کتنی بڑی آزمائش تھی۔ آج ہمیں 2 رکعت نفل نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھ لیے، اللہ تعالی ہماری 60 یا 70 سال کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن ہمارے سے پہلے جو قوم بنی اسرائیل کی آئی تھی، ان کے لیے توبہ کا طریقہ یہ تھا، جو بھی بندہ توبہ کرنا چاہے وہ اپنی گردن کی رگیں کاٹ کر مر گیا تو اس کی توبہ قبول ہوتی تھی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو ہم نے کتنی سہولتیں دیا، کتنی آسانیاں دیا۔ پلک جھپک کر کھولنے سے پہلے بھی استغفار پڑھ لیے، استغفر اللہ پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے سارے گناہ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ میری ماں بہنیں توجہ سے سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں ہمارا ذکر کیا، اسی لیے ان کتابوں کے اوپر ایمان لانا یہ بھی بہت بڑا فریضہ ہے۔ تو یہاں تک 4 نشانیاں ہو گئیں۔ پہلی نشانی غیب پر ایمان لانا، دوسری نشانی جسمانی عبادت کرنا، تیسری نشانی اپنے مال سے عبادت کرنا، یعنی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور چوتھی نشانی تمام نبیوں کی کتابوں پر ایمان لانا۔ آگے 5ویں نشانی اور آخری بات بتاتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ایمان والوں کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ صرف ایمان نہیں، آخرت پر یقین رکھنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیوں کیا خاص کر کے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آخرت پر ایمان لانا یہ مکے کے کافروں کے لیے بڑا چیلنج تھا۔ آپ بس سوچیں، میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، اپنے تصور میں لائیں، اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی بناوٹ کا تذکرہ کیا کہ انسان کو اللہ نے کیسے بنایا۔ ایک ناپاک گندے پانی کے قطرے کو ماں کی پیٹ میں پرورش دیا، 40 دن کے اندر وہ ایک پانی کا قطرہ ایک چھوٹے سے خون کے گڈھے کی طرح بن گیا۔ پھر اسی خون کے گڈھے کے اندر رگیں پیدا ہوئیں، ان رگوں کے ساتھ گوشت جڑ گیا، اس گوشت کو ٹھہرانے کے لیے اللہ نے ہڈیوں کو بنایا، ان ہڈیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمڑے کا لباس پہنایا، اس چمڑے کے لباس کے اندر دل کی دھڑکن کو پیدا کیا، خون کے جاری ہونے کی نسوں کو بنایا، اور جب یہ تمام تخلیق پیدا ہو گئی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو پھونکا۔ یہ ساری بناوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پانی کے قطرے سے کیا۔ بلکہ سائنٹسٹ تو یہ کہتے ہیں، میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے، انسان کے ایک ناپاک پانی کے قطرے کے اندر لاکھوں کیڑے موجود رہتے ہیں، جن میں سے ایک کیڑے سے ہی اولاد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! کس نے دیکھا، کس نے محسوس کیا، کس نے جانچا؟ اللہ نے ہم کو کیسے پیدا کیا، دیکھیں۔ اللہ اکبر! تو مکے کے کافروں کو ایک اشکال تھا۔ ابو جہل کا نام تو سنے ہوں گے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت دشمن تھا۔ ایک مرتبہ قبرستان کو گیا، ایک ہڈی کو نکالا، وہاں سے کسی جانور کی ہڈی پڑی تھی یا کسی انسان کی ہڈی قبر سے نکالا، اور اس ہڈی کو اپنے ہاتھ میں دبایا، اتنا زور سے دبایا کہ وہ ہڈی ریزہ ریزہ ہو گئی، بکنی ہو گئی، بھوسا بن گئی اس کے ہاتھ میں، اتنا زور سے دبایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا ہاتھ کھول کر، اپنی مٹھی کھول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز کو رکھ کر کہنے لگا، اے محمد، کیا آپ کا رب اس بھوسا ہوئی چیز کو جو ریزہ ریزہ ہو گئی، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، من یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین کی آخری آیتوں میں سے ہے، آیت نمبر 70 پر 8 میں اس ابو جہل کے قول کا ذکر کیا گیا، من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیاں کئی سال پرانی گل کر سڑ کر بھوسا ہو گئیں، بکنی ہو گئیں، ریزہ ریزہ ہو گئیں، ان ہڈیوں کو دوبارہ اٹھا کر کون حساب لے گا؟ اگر سچ میں سوچیں میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماں بہنوں، ذرا توجہ دیں، ہمارے سے پہلے ہزاروں سالوں سے کئی لوگ مر گئے، کئی جنازے ہمارے آنکھوں کے سامنے دیکھے، کتابوں میں تو یہاں تک لکھ کر ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سور پھونکیں گے، پہلا سور پھونکنے کے بعد ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، سب ایک سادہ میدان، حدیث میں آیا ہے جیسا روٹی گول ہوتی ہے اور اس کے سارے کونے برابر نظر آتے ہیں، بالکل جب پہلا سور پھونکیں گے تو ساری دنیا روٹی کی طرح صدر بن جائے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے نظام کو ختم کر کے دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے۔ اللہ اکبر! کون سا مردہ کیسا ہوگا، کس کی حالت کیا ہوگی، کون اللہ سے کس حالت میں ملاقات کرے گا؟ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی آزمائش کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو ایمان کا نور نصیب فرمائے، قرآن کا نور نصیب فرمائے، نبی کے پاکیزہ سنت طریقوں کا نور عطا فرمائے۔ ان چیزوں کے علاوہ ہمارے پاس کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! تو ابو جہل نے اعتراض کیا تھا، من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، ان ہڈیوں کو کون بنائے گا؟ ان کا اعتراض ہی یہ تھا کہ انسان کے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا تصور ہی نہیں، انسان کبھی زندہ نہیں ہوگا بولنے کا خیال کرتے تھے۔ آخرت نام کی کوئی چیز نہیں، جتنے مزے کرنا ہے، جتنے شوق کرنا ہے، جتنے خواہشیں پورا کرنا ہے دنیا میں ہی کر لو، ایسا سمجھتے تھے وہ کافر۔ آخرت کا چیلنج بہت بڑا تھا، کیونکہ یاد رکھیں کوئی بھائی اپنے دوسرے بھائی کی جگہ ہڑپ لیا یا بہن کی وراثت کو ہڑپ لیا، ماں باپ مر گئے، بہن کو وراثت میں جگہ دینا تھا، گھر دینا تھا، سونا چاندی دینا تھا، اپنے باپ کی میراث یا اپنے ماں کی میراث میں حصہ دینا تھا، لیکن بہن تو اپنے سسرال میں رہ رہی ہے، یہ اپنے ماں باپ کے پاس رہ کر جھوٹے سائن کرا لیا، اپنے ماں باپ کے پاس رہ کر ان کے ہاتھوں کے انگلیوں کے نشان فنگر پرنٹ لے لیا، سب لے کر ساری جگہ اپنے قبضے میں کر لیا، ساری جائیداد کو لوٹ لیا۔ اگر ذری دیر کے لیے بھی اس کے دل کا ایمان جوش مارے، اس کے دل کے اندر کی چنگاری سلگ اٹھے کہ ارے اللہ کے بندے، آج تو جو دنیا میں جگہ قبضہ کر لیا، آخرت میں اسی جگہ کو
اسی جائیداد کو، سونے کو، چاندی کو، مال و دولت کو جو تو نے تیرے بھائی بہنوں سے چرا کر اپنے نام پر کر لیا تھا، آخرت میں تیرے گلے میں سانپ بنا کر ڈالا جائے گا، اژدہا بنا کر ڈالا جائے گا، بڑا اجگر تیرے گلے میں ڈالا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے فذوقوا ما کنتم تکسبون، تو نے جو غلط طریقے سے لوٹ مار کی تھی، تو نے جو تیرے بھائی بہنوں کا مال لوٹا، ان کا حق ہڑپ لیا تھا، آج وہ مال تیرے گلے میں سانپ بن کر، تیرے پھانسی کا پھندا بن کر لٹک رہا ہے، اس مال کا مزہ چکھو، اس مال کو محسوس کرو، کیونکہ آخرت میں بدلہ دینا ہے۔ کوئی گنہگار، کوئی شرابی شراب پی رہا ہو، نشے کی حالت میں مست ہو، کوئی بیاج کو پھرانے والا پیسے بیاجاں کو پھرا کر خوشی میں ہو، عیش میں ہو کہ لاکھ روپیے تھے گزشتہ مہینہ، بیاجوں کو پھرا پھرا کر 10 لاکھ بن گئے، اگر اس کے ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے بھی آخرت آ جائے، کس طرح سے اس کی چمڑی چھلی جائے گی، کس طرح سے اس کے جسم کو کچلا جائے گا، اس کی زبان کو لمبی کھینچیں گے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اس کی زبان کو لمبی کھینچیں گے، اور زبان میں جتنے ڈاٹس ہیں، جتنے نقطے ہیں، جتنے پھنسیوں کی طرح باریک باریک سینس ہم کو نظر آتے ہیں، جہنم کا سوا لے کر، جہنم کا سبل لے کر اس کی زبان میں چبویا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کے سفر میں دکھایا، بعض لوگوں کے ناخن تانبے کے ہوں گے، لوہے کے ہوں گے، پیتل کے ہوں گے، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچیں گے، اپنے سینے کو پھاڑیں گے، اپنے سارے جسم پر انگلیوں کے ناخنوں کے نشان زوردار پڑے رہیں گے۔ اتنی خطرناک حالت ان کی رہے گی، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، اتنی سخت سزا آخر کن کو دی جا رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی چاڑی چغلی کیا کرتے تھے، دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اگر آخرت کا ڈر آ گیا، آخرت کا بدلہ دینا ہے، آخرت میں سب کو حساب چکانا ہے، اگر یہ بات ذری دیر کے لیے بھی دل میں آ گئی، میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ اکبر، کبھی بھی زبان کسی کی چاڑی کرنے کی ہمت نہیں کرے گی، کبھی بھی اس جیب میں کوئی حرام کا پیسہ نہیں آ سکے گا، کبھی بھی انسان کے حلق سے اندر، اس کے پیٹ کی طرف ایک حرام لقمہ، حرام کا دانہ، حرام کا پانی کا قطرہ اس کے جسم کے اندر نہیں جائے گا۔ انسان سانس لینے میں بھی ڈر محسوس کرے گا، اگر اللہ اس سانس کا بدلہ پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ آخرت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، ساری دنیا کے کائے کو، ساری دنیا کے کاسے کو پلٹ کر رکھ دیا آخرت نے۔ آخرت کا ڈر جتنا مسلمانوں میں ہے اتنا کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ غیر مسلم تو کہتے ہیں 7 جنم ہوں گے، نہیں، ایک ہی جنم ہے، ایک ہی مرتبہ پیدا ہونا ہے، ایک ہی مرتبہ موت آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ صرف ایک مرتبہ چکھنا ہے۔ جب وہ موت آ جائے گی، اذا جاء اجلہم، جب بھی کسی کا موت کا وقت ہو جائے، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہ موت آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم، سارے جہاں کی دولتیں، 7 زمین، 7 آسمان،
ہر چیز کو ایک جگہ پر جمع کر کے ملک الموت کو دے دو اور ملک الموت سے کہو یہ سونا، یہ چاندی، یہ گھر، یہ دکان، یہ مکان، یہ نعمتیں، یہ ہیرے، یہ جواہرات، اے ملک الموت یہ سب کے سب لے لو اور مجھے 1 سیکنڈ جینے کا وقت دے دو۔ ما تقبل منہم، ملک الموت اس چیز کو قبول بھی نہیں کرے گا، قبول کرنا دور کی بات، اس چیز کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ہماری ساری دولتیں ملا کر ہم کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی وقت نہیں دے سکتے۔ کبھی کسی کو ICU پر دیکھے ہوں گے، سیریس میٹر دیکھے ہوں گے، کسی ہارٹ پیشنٹ کو اگر ہارٹ اٹیک آیا ہو تو اسے بھی دیکھے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی ایسی خطرناک بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ اگر ہمارے کچھ گناہ بھی ہو، چھوٹی موٹی بیماری میں ہی اگر وہ دھل جائیں تو اچھا ہے، اگر بڑی بیماریاں آ گئے، ہسپتالوں کے پالے ہو گئے، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگیں۔ اے اللہ بغیر بیماری کے دنیا میں زندہ رکھ، کسی کے اوپر بوجھ بنے بغیر، کسی کے اوپر پریشانی بنے بغیر اس دنیا سے جانے کی توفیق دے کر کے اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر جو دل رکھا، جو ہماری دھڑکنیں رکھا، ایک دن میں ہزاروں مرتبہ وہ دل دھڑکتا ہے، لیکن جب کسی کو ہارٹ اٹیک آ جائے، کوئی ICU پر ہو، موت کے بستر پر لیٹا ہوا ہو، وہ ایک دل کی دھڑکن کے لیے لاکھوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کروڑوں اربوں کھربوں روپئے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے آخرت ہے، اس کے سامنے قبر کی زندگی ہے، اس کے سامنے حساب کا دن ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والوں کی سب سے بڑی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ کوئی بھی گناہ جب کرنے کا ان کا دل چاہا، اس گناہ کو انجام دینے سے پہلے آخرت کو یاد کر کے ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اے اللہ کہ ہم اس دن میں بدلہ نہیں دے سکتے۔ 4 آیتیں مکمل ہو گئیں۔ 5ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جن لوگوں کے اندر یہ 5 نشانیاں ہیں، یہ 5 باتیں ہیں، یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ آپ اپنے بارے میں خیال کریں، کیا ہمارا غیب پر ایمان ہے؟ کیا ہم جسمانی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا ہم مال کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا ہم کو تمام نبیوں کے اوپر ہمارا ایمان پکا ہے؟ کیا ہم آخرت کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ اگر یہ 5 نشانیاں ہمارے اندر ہیں تو ہمارا ایمان پکا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اللہ کی طرف سے سچی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں تک ایمان والوں کا سلسلہ ختم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، آگے کی آیتوں کی تفسیر کرنے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں، ان کو نوٹ کر لیں، تب جا کر آگے کی بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے۔ 13 سال آپ نے مکے میں محنت کیا، لوگوں کو دین کی دعوت دیے، ہر قسم کی پریشانی، آفتیں اور مصیبتوں کو اٹھایا، لیکن جب اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مکہ چھوڑ کر مدینے کو ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تو مکہ چھوڑ کر مدینے کو گئے اور مدینے میں 10 سال تک قیام کیا۔ یاد رکھیں، میں آئندہ کبھی سوال کروں گا تو جواب دینا پڑے گا۔ مکے میں ہمارے نبی 13 سال دین کی دعوت دیے اور مدینے میں 10 سال دین کی دعوت دیے۔
مکے میں جو 13 سال آپ دین کی دعوت دیے، یہ 13 سال سب سے بڑا چیلنج کافروں اور مشرکوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا، کافروں اور مشرکوں کو۔ تو مکے کے دشمن کافر اور مشرک تھے۔ مدینے کے دشمن 3 تھے، ایک یہودی حضرت موسیٰ کو ماننے والے، دوسرے عیسائی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، تیسرے منافقین جو سامنے تو ایمان لائے کر کے ایکٹنگ کرتے تھے لیکن ان کے دل میں منافقت تھی، ان کے دل میں نبی سے دشمنی تھی، سامنے ہنستے تھے اور دل میں غصے کی آگ جلا کر رکھے تھے۔ تو یہاں پر اگر یہ پورا حساب کتاب دیکھیں گے تو 5-6 جماعتیں ہو جائیں گی۔ پہلی جماعت ایمان والے جن کو مومن کہتے ہیں۔ مومن الگ ہے، مسلم الگ ہے، قرآن کے ڈیفینیشن کے حساب سے، قرآن کے ترجمے کے حساب سے، عربی لینگویج کے حساب سے مومن الگ ہے، مسلم الگ ہے۔ مومن کہتے ہیں اس آدمی کو جس کا ایمان اس کی دل کی گہرائیوں تک اتر گیا، ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے اس کا ایمان کبھی پلٹنے والا نہیں، اسے مومن کہتے ہیں۔ اور مسلم وہ ہے جو ایمان تو لا لیا لیکن اس کا ایمان میں ذرا سا گڑبڑ ہے، پھس پھسا ایمان، اوپر کا ایمان، اسے مسلم کہتے ہیں۔ کافر جو مکمل خدا کا انکار کرے، خدا نام کی کوئی چیز نہیں کر کے بولنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ مشرک خدا کو تو مانتا ہے لیکن خدا کے ساتھ کئی خداؤں کو مانتا ہے، اللہ کو تو مانتا، اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ اور کئی لوگوں کے اوپر ایمان لانے والے کو مشرک، شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ اور منافق وہ ہے جو نبی کے سامنے ایک چہرہ اور کافروں کے سامنے ایک چہرہ، نبی کے سامنے دوستانہ اور نبی کے پیچھے دشمنانہ، ایسی مزاج۔ تو یہ پورے 5 گروپ، مومن جن کا ایمان پکا ہو، مسلم جن کا ایمان کمزور ہو، کافر جو خدا کا انکار کرنے والے ہوں، مشرک جو اللہ کو تو مانتے ہوں لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مانتے ہوں، منافق 2 چہرے والے کو منافق کہتے ہیں۔ جب نبی کے سامنے آتے تو ایک طریقہ اور نبی کے پیچھے ہوتے تو ایک طریقہ، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے۔ تو بہرحال محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی شروع میں 3 آیتوں میں ایمان والوں کا ذکر کر دیا، آگے کی 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد 13 آیتیں صرف منافقوں کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد 13 آیتیں بڑی تفصیل کے ساتھ، انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے رمضان کے بعد تفصیل کے ساتھ آئیں گی، اب تو سرسری بولنے کا بھی موقع نہیں، بس اتنا سمجھ لیں منافق وہ ہے جو 2 چہرے والا ہو، سامنے ایک پیچھے ایک۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں سوچیں، اپنے دوستوں میں سوچیں، اپنے تعلقات والوں میں سوچیں، کون کون 2 چہرے والا ہے، کس کے اوپر آپ بھروسہ کر کے اپنے راز بتا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ آپ کے رازوں کو باہر لے جا کر دوسروں کے سامنے بیان کر رہا ہو، وہ آپ کی غیبت کر رہا ہو، وہ آپ کی چغلی کر رہا ہو۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، کبھی بھی کسی کے سامنے اپنے رازوں کو فاش نہیں کرنا چاہیے، خاص کر رمضان کے مہینے میں غیبت سے بچیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے اوپر سے گزرے، 2 بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا تذکرہ ہوا، بڑی عبادت گزار ہیں، نیک ہیں، تقوی پرہیزگار والی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو روزہ نہیں ہیں، ان کا تو روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کر قے کرو، اپنے پیٹ میں جو ہے اسے نکالو۔ جب انہوں نے انگلیاں ڈال کر قے کیا تو تازے گوشت کے ٹکڑے باہر آ کر پڑے۔
حالانکہ وہ روزہ تھیں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھائی تھیں، تو ان کے پیٹ سے گوشت کے ٹکڑے کہاں سے آئے؟ حدیث کے اندر بتایا گیا کہ وہ دونوں بہنیں اپنے محلے کی عورتوں کی غیبت کرتی تھیں۔ کسی کی غیبت کرنا اس کے مردہ جسم کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ پکا سو گوشت کھانا مشکل، فریج میں رکھے سو 4-5 دن کا گوشت کھانا کا تو مشکل، وہ جا کو کسی مردے کے جسم کا گوشت کاٹ کر کھا سکتی ہیں آپ؟ اللہ اکبر، سوچے تو جسم پہ کاٹے آ جاتی۔ اسی لیے کسی کی غیبت کرنے سے روزہ بھی ٹوٹ سکتا ہے، غیبت کرنے سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مجھے اپنی زبان کی ذمہ داری دے دے کہ وہ اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا تو آخرت میں اس کو جنت دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ بہت بڑی چیز ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تقریباً 20 روزوں کے قریب کا وقت گزر رہا ہے، 2 عشرے گزرنے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جتنے روزے رکھے ہیں اللہ ان سب کو قبول فرمائے، آئندہ کے روزے اور اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ روزوں میں جو کمی بیشیاں ہوئی ہیں ان سب کو معاف فرما کر اللہ ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، تراویح کو، قرآن کی تلاوت کو، تسبیحات کو قبول فرمائے۔ اب دیکھیں، رمضان کے آخری مہینے میں اعتکاف کرنا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ہے۔ آخر کے 10 دن جو مرد حضرات ہیں وہ 10 دن مسجد میں رہنا، 20واں روزے کی مغرب کو مسجد کو پہنچ جانا، کیونکہ 21ویں تراویح شروع ہو جاتی، اس سے پہلے مسجد میں آ جانا، اور 21ویں رات سے لے کر عید کے چاند تک مسجد میں بیٹھ کر شب قدر کو تلاش کرنا، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اگر کسی کو اس ایک رات کی عبادت نصیب ہو گئی تو اس ایک رات کے بدلے 80 پر 3 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ پوری 5 طاق راتیں جاگنے کی ہے۔ آپ کے سامنے یہاں سے وہاں سے تو فوٹوز وغیرہ آ جائیں گی کہ کب کب طاقرات ہے کر کے، اپنے گھر کے مرد حضرات سے بھی پوچھ لیں، انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا۔ اور میں بھی تفسیر کے گروپ میں بھی اس کی فوٹو رکھوں گا کہ کن کن دنوں میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، طاقرات ہو سکتی ہے۔ صرف 20 پر 7ویں رات کو بڑی رات ہے سمجھ کر جاگنا یہ غلطی ہے۔ صرف 20 پر 7 27ویں رات کو شب قدر ہے کر کے سمجھ کر جاگنا یہ غلطی ہے۔ تمام راتیں ایک ساتھ جاگنا چاہیے، تمام 5 راتوں میں عبادت کرنا چاہیے۔ بہرحال مرد حضرات تو مسجد کے کونے میں اعتکاف کریں گے، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اپنے گھر کے ایک روم کو فکس کر لیں، اپنے گھر کے ایک کمرے کو طے کر لیں۔ اگر گھر میں کمرے نہیں، ایک ہی بڑا ہال ہے، تو اس ہال میں ایک جگہ چاک پیس لے کر ایک نشانی لگا لیں، اس جگہ پر 10 دن وہیں پر بیٹھے رہنا۔ کھانے پینے کے لیے اٹھ سکتے ہیں، ضروریات کے لیے اٹھ سکتے ہیں، کھانا پکانا ہو وغیرہ چھوٹے موٹے جو بھی گھر کے کام ہے اس جگہ میں رہ کر وہ سارے کام کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف کسی سے بیکار کی باتیں نہیں کرنا، شاپنگاں کرنے مارکیٹ کے پلڑ باہر نہیں نکلنا، کہیں پر بھی اپنے گھر کی دہلیز پارک ہو کر نہیں جانا۔ عورتیں بھی اعتکاف کرنا چاہیے، 10 دن کا اعتکاف۔ جن عورتوں کو سہولت ہو، جن کے گھروں میں زیادہ کام کاج نہیں رہتا، وہ چاہیں تو اپنے گھر کے کمرے کو فکس کر لیں یا اپنے گھر کے ہال پر ہی ایک نشانی لگا لیں، اس جگہ میں زیادہ کسی کو آنے نہ دیں۔ 10 دن اسی جگہ میں آپ کا مصلی رہنا چاہیے، آپ کا بستر رہنا چاہیے، ہو سکے تو کھانا پینا بھی اسی جگہ میں کریں۔ اگر آپ کو پکانے کی ضرورت ہے تو آپ کچن میں جا سکتی ہیں، ضروریات کو جانا ہے تو باتھ روم یا واش روم وغیرہ کے لیے بھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ 10 دن اعتکاف کریں۔ آپ کی زبان گناہوں سے بچ جائے گی، آپ کی آنکھیں
آپ کے ناک، آپ کی کان، آپ کا منہ، آپ کے جسم کا ہر حصہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ خاص کر جو خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھتی ہیں ان کو ہر قسم کے میاں بیوی کے تعلقات سے بچنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو ان اعتکاف کے دنوں میں اگر حیض کے ایام آ گئے، ناپاکی کے ایام آ گئے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان کو اعتکاف کی جگہ سے اٹھ جانا چاہیے، اعتکاف کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے چھوٹے موٹے مسائل ہوں گے جو حضرات، جو خواتین بیٹھنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ ڈائریکٹ معلوم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔